ترک اول 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ دراصل یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترک کتابوں میں بومین درج ہے۔ تومین 552 عیسوی میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے جس کا نام استامی تھا اس نے مغرب میں فتوحات جاری رکھی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمران تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہا کرتے تھے۔ پہلی صدی ہجری بمطابق 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنا پڑی، لیکن 63 ہجری بمطابق 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین کی فرما روائی سے آزادی حاصل کر کے اپنی خود مختار ریاست قائم کر لی۔ یہ سلطنت 126 ہجری بمطابق 744 عیسوی تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے 7ویں صدی عیسوی کی آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، تاشقند اور کاشغر کے ترک علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی تھی، لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قتیبہ بن مسلمہ وہاں پہنچے تو انہیں بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی مگر ان پر کوئی آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بہت سے بت پرست ترکوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر عہد خلافت جو کہ 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک محدود تھا میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی۔ آپ نے ماوراؤن نہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لے آئے۔ پھر بعد میں عبداللہ بن معمر الیشکری کو دعوت اسلام کے لیے آپ نے ماوراؤن نہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے عہد خلافت میں ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماوراؤن نہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں آنے لگیں۔ خراج کے سلسلے میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جانے لگے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے، اور خلافت بنو امیہ کے خاتمے کے بعد جب بنو عباس برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن ان کے دور اقتدار میں ترکوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے خلافت میں جب بغاوتوں نے طول پکڑنا شروع کیا تو انہوں نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا، لیکن خلیفہ امین کی ماں جو کہ ایرانیوں نسل تھی اس کے دور حکومت میں ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا تھا، جس کے بعد جب معتصم خلیفہ بنے تو انہوں نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنا چاہی، اور چونکہ ان کی ماں ترک تھی اس لیے ان کا رجحان بھی ترکوں کی جانب زیادہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ ایک انگریز مورخ کے مطابق خلیفہ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی تھا، انہوں نے 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا تھا۔ انہوں نے ان ترکوں کے لیے ریشمی لباس تجویز کیا اور ان کے لیے ایک الگ قسم کی وردی بنوائی، جس کی وجہ سے ترک دستے دوسری فوج سے زیادہ ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایہ تخت میں لائے جاتے تھے، ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے اور باقی فوج میں بھرتی ہو جاتے، اور جو ترک اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کر دیے جاتے تھے۔
اور یوں روز بروز ترکوں کی قوت بڑھتی گئی۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص دسترس حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے آتے، جس سے کہ اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان مظالم سے بہت عاجز آ گئے تھے۔ جب خلیفہ معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت کے ساتھ پہنچنے لگیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاونی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام انہیں اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے، یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ جس نے دیکھا خوش ہوا، رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے بھی عالی شان محل تیار کیے گئے، اور چونکہ خلیفہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے عوام کے ہر طبقے کے لوگ اس نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے، اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا، جو کہ 221 عیسوی سے لے کر 279 عیسوی تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ خلیفہ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترک شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا، اور اس تعلق سے ماوراء نہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ یوں 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں ترک کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مسلمان مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماوراء نہر کی ایک ترک قوم کے 10,000 گھرانے جو کہ بلا ساغون اور کاشغر کے نواح میں اسلامی علاقوں میں دعوے مارا کرتے تھے، صفر 435 ہجری میں اسلام لے آئے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں آئے روز بڑھتا گیا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ خلیفہ کے تمام اختیارات فوج کے ہاتھ میں ہو گئے، اور یوں نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی ان کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے بعض خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعض کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پائے تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ترکوں کے ایک اور گروہ نے خراسان میں دولت سلجوکیہ کی بنیاد رکھی۔ دولت سلجوکیہ کا مورث اعلیٰ دقاق تھا، جو کہ کاشغر کے ترک قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما روا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا، اور جہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ سلجوق نے اپنے وفات کے وقت 3 بیٹے چھوڑے، جن میں ارسلان، میکائل اور موسیٰ تھے۔ دولت سلجوکیہ کے وارث میکائل کے 3 بیٹے تھے۔ میکائل کی وفات کے بعد سلطنت ان کے بیٹے تغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور قوت کا سکہ آس پاس کے ریاستوں میں بٹھانا شروع کر دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوکیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے بیٹے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑیں، اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، تبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کے درمیان طاقت کی کھینچا تانی شروع ہو چکی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر سخت اثر پڑا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر خلیفہ اور ترک سرداروں نے تغرل بیگ کو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ تغرل بیگ نے رمضان المبارک 447 ہجری بمطابق دسمبر 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہو کر ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔
اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت و افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان کے بعد سلطان الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائی کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا، اور سلطان ملک شاہ نے 485 ہجری میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگیں رہا۔